بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا گیا، کیا انسانوں کے درمیان انصاف ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ سلوک میں یہ سوال آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ یہ میتھمیٹیکل حساب کا سوال ہے اور اس کا میتھمیٹیکل جواب یہ ہے کہ انصاف کرو گے تو انصاف ملے گا، رحم کرو گے تو رحم ملے گا۔ انسانوں کے ساتھ رحم کرو گے تو پھر مالک آپ کے ساتھ بھی رحم فرمائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی انصاف فرمائیں گے۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ انصاف سے بچو، یا اللہ انصاف سے بچا، یا اللہ رحم فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہائی کورٹ کا ایک جج مل گیا، اس سے باتیں ہوتی رہیں، میں نے کہا آپ اتنے بڑے قانون دان ہیں، کوئی بات کریں تو وہ بولا مجھے درویشی چاہیے۔ میں نے کہا پہلے آپ فیصلے کیسے کرتے؟ اس نے بتایا کہ جب کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہوتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں اور ہم دین کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم نے اسے کہا کہ ایک بات بتاؤ، آپ فیصلہ دین کے مطابق کرتے ہو اور دین میں اگر کوئی مجرم گناہ گار توبہ کرے تو معاف کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے پاس تو معاف کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ بات تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ یہاں سے ہی آپ کا کام نہیں چلتا، کہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انصاف نہ کرنا، رحم کرنا، فضل مانگنا، انصاف کرنے والا بندہ بے کیف ہوتا ہے، اس کو کیفیت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے سفارش کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے تو حکم چاہیے، یہ میرے پیر کی چٹھی آئی ہے اور یہی میرے لیے حکم ہے، اور دوسرے کی سفارش رہ گئی۔ تو اس طرح ہم لوگ آگے نکل آتے ہیں۔ اس لیے آپ اس طرح کے انصاف سے بچو۔ انسان محبت ہے اور آپ محبت میں اسے بخش دو۔ ان ساری باتوں پر آپ غور کرو تو پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رائی رائی کا حساب لوں گا اور ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حساب، اور جس کو چاہیں ہم بے حساب دیں۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے گناہ بخش دیے اور پھر وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو چاہوں کروں، اسی کا نام اللہ ہے۔ اگر آپ اللہ کو ڈسپلن میں لائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، اپنا غصہ پی جاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ اگر رحمت غضب سے زیادہ ہے تو انسان کے لیے رحمت کا استقبال ہوگا۔ اب آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر رحمت انسانوں کو ان کے اعمال کی عبرت سے نہیں بچاتی تو پھر رحمت کیا ہے؟ اگر انصاف ہوتا ہے تو پھر توبہ کیا ہے؟ اگر انصاف ہے تو کلمہ کیا ہے؟ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ توبہ کر لی، آدمی بخشا گیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اور پھر اگر میں نے معاف کر دیا تو یہ کیا ہے؟ تو آپ سارا انصاف نہ کرنا، اور آپ اگر انصاف کا معاملہ لیے بیٹھے ہیں تو انصاف یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبروں کے لیے انتخاب ہو، ایک جمہوری انتخاب ہونا چاہیے اور اس سے پیغمبر چنا جائے، یہ انصاف ہے۔ اور فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا اور پیغمبر کو بھیجا گیا کہ سارے کا سارا دین ظاہر کرے، اور یہ خود انصاف کے علاوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے آپس میں رحماں ہیں اور کافروں کے لیے اشدہ ہیں، تو پھر یہ انصاف تو نہ ہوا۔ اگر یہی رحم ہے تو رحم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا اور معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس سے آگے احسان ہے، اور احسان کیا ہے؟ اگر انصاف ہے تو اگر آپ انصاف مانگیں گے تو پھر انصاف ہی ملے گا، رحم کریں گے تو پھر رحم ہی ملے گا، فضل مانگیں گے تو پھر فضل ہی ملے گا، اور محبت مانگیں گے تو پھر محبت ہی ملے گی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو جیسا چاہیں گے ویسا ہی۔ اگر حجت کرو گے اور بحث کرو گے تو ساری عمر برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو پیدا کیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دماغ لڑاتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کوئی شے لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور راضی رہو اور قریب ہو جاؤ، یعنی سجدہ کرتا جا اور قریب ہوتا جا، سجدہ کرتا جا اور قریب ہوتا جا، تو نماز یہیں سے بچائے گی۔ اور آپ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی، اور خیرات دیا کرو، صدقہ دیا کرو، یہ بے شمار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور جب قربت چاہیے تو سجدہ کر لو۔ ایک سجدہ ہے وضو کر کے اور ایک سجدہ والہانہ ہے، یعنی فوراً سجدہ اور بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ سجدے میں ہے۔ سجدہ نصیب ہو جائے تو فضل ہی فضل، رحم ہی رحم۔ آپ میری بات غور سے سنیں۔ اب آپ
اس بات کو سمجھ لیں، بات یہ ہے کہ مدت سے قانون چلا آ رہا ہے کہ جہاں برائی پیدا ہو جائے وہاں عذاب آتا ہے۔ پرانی امتوں میں ایک آواز آئی اور برباد ہو گئی، ایک منظر آیا اور برباد۔ رات برق چمکی، کہیں کوئی ہنگامہ، کہیں کوئی اور ہنگامہ، اور کہیں پر جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ عرب کا معاشرہ اسلام سے پہلے تمام قابل ذکر برائیاں رکھتا تھا، اور یہ بات آپ کتابوں میں خود ہی لکھتے ہو کہ کئی برائیاں تھیں۔ کہیں پینے پلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، اونٹ چرانے پر جھگڑا، نسل در نسل چلا رہا تھا، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نامولود بچی پوچھے گی کہ اس کا قصور کیا ہے کہ آپ نے اس کو بلا وجہ مار دیا، تو وہ معاشرہ عذاب کے قابل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح تو یہ انصاف ہو جائے گا، پھر رحم کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر رحم کرو، بلکہ رحمت للعالمین ہی بھیج دو۔ وہ معاشرہ جو سب سے بڑا گناہ گار ہے اور سب سے بڑے بڑے عذاب کے قابل ہے، اور وہاں ہی سب سے بڑا رحم بھیج دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، اور آپ انصاف کرتے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ رحم کریں گے، اور کسی سے انصاف نہیں مانگیں گے بلکہ رحم مانگیں گے، فضل مانگیں گے۔ اللہ سب پر فضل ہی کرتا جائے، اور چلیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ فضل فرمائے، آسانی دے اور سب کو خوش رکھے۔ آمین۔